السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذکر ہو رہا تھا کوفے سے آنے والے خطوط کا، جس میں انہوں نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ جلد از جلد کوفہ تشریف لائیں۔ مسند خلافت آپ کے لیے خالی پڑی ہے، ہمارے اموال اور گردنیں آپ کے لیے حاضر ہیں، سب کے سب آپ کی آمد کے منتظر اور دیدار کے مشتاق ہیں۔ آپ کے سوا ہمارا کوئی پیشوا اور امام نہیں، آپ کی مدد کے لیے لشکر موجود ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جب یہ خطوط پہنچے تو آپ کی ہمت اور غیرت دینی جوش میں آ گئی، اور آپ نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے علم جہاد بلند کرنا اپنا فرض سمجھ لیا۔ اس پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے دیگر عزیز و اقربا، صحابہ اکرام اور تابعین نے آپ کی خدمت میں درخواست کی کہ حضرت آپ کوفہ تشریف نہ لے جائیں، کوفہ کے لوگ بے وفا اور جفاکار ہیں۔ انہوں نے آپ کے ابا حضور سے بے وفائی کی تھی، انہیں غربت، پردیس اور قسم پرسی کی حالت میں شہادت کے انجام تک پہنچایا تھا۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سب کچھ سنا اور فرمایا، اب مجھ پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور دعوت حق کی خاطر جہاد کرنا فرض ہو چکا ہے۔ وہ لوگ بے وفا یا وفادار ہوں، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں۔ میں قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیشی کے وقت اس سوال سے ڈرتا ہوں کہ تجھے دعوت حق ایسے وقت میں دی گئی تھی جب ظلم و بربریت کا بازار گرم تھا اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف سرکشی ہو رہی تھی، دین اسلام میں بدعات و خرافات کو رواج دیا جا رہا تھا، لوگوں کے حقوق سلب ہو رہے تھے، آزادیاں چھینی جا رہی تھیں، اسلامی شعار مذاق کا نشان بن رہے تھے، اسلامی حکومت و قانون کا تصور مذاق بن چکا تھا۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت تو نے اس بغاوت کے خلاف جہاد کا علم بلند کیوں نہ کیا؟ پھر یہ بھی بتاؤ کہ اس وقت میں کیا جواب دوں گا جب کوفیوں نے قیامت کے روز بارگاہ الہی میں کہا کہ ہم نے تو بہت کوشش کی تھی مگر امام بیعت کے لیے راضی نہ ہوئے تھے، لہٰذا ہمیں یزید کے ظلم و ستم سے مجبور ہو کر اس کی بیعت کرنا پڑی۔ اگر امام ہاتھ بڑھاتے تو ہم اپنی جانیں فدا کرنے کے لیے تیار تھے، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جلیل القدر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے شدید اصرار کا بھی لحاظ تھا، مگر اہل کوفہ کی درخواست کو رد فرمانے کے لیے کوئی شرعی عذر نہ تھا۔ چنانچہ امام عالی مقام نے سوچا کہ پہلے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ سفارت کے خیال سے بھیجا جائے، اگر کوفیوں نے بدعہدی اور بے وفائی کی تو عذر شرعی مل جائے گا، اور اگر وہ اپنے عہد پر قائم رہے تو صحابہ کو تسلی دی جا سکے گی۔ چنانچہ آپ نے حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ سفارت کے خیال سے بھیجا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چند ساتھیوں اور 2 بیٹوں محمد اور ابراہیم کو ساتھ لے کر کوفہ روانہ ہوئے۔ کوفہ پہنچ کر آپ نے مختار بن عبید کے ہاں قیام فرمایا۔ کوفہ کے لوگوں نے آپ کا شاندار استقبال کیا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نمائندہ کے طور پر جوک در جوک آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگے۔ پہلے ہی دن 12,000 افراد نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر لی۔ پھر اس تعداد میں اضافہ ہوتا گیا، حالانکہ ان کی تعداد 18,000 تک پہنچ گئی۔ آپ نے لوگوں کا شوق عقیدت، محبت، جوش اور ولولہ دیکھ کر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھا کہ بھائی حسین، حالات دعوت حق اور امر بالمعروف کے لیے سازگار ہیں، آپ بلا تعمل اور بلا جھجک تشریف لے آئیے۔ جب یزید کے حامیوں نے دیکھا کہ نعمان بن بشیر جو کہ کوفہ کا گورنر تھا وہ حضرت امام مسلم کے خلاف کوئی اقدام کرنے کو تیار نہیں،
اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ ان کی بیعت کرتے جا رہے ہیں، تو انہوں نے ایک وفد یزید کے پاس بھیجا اور کہا کہ نعمان بن بشیر قطعاً تیری حکومت کے مفادات کے تحفظ پر آمادہ نہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد ہے اور لوگ مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر جوک در جوک بیعت کر رہے ہیں۔ کوفہ اور بصرہ تیرے اقتدار سے نکل جانے کو ہے، تو فوراً اس کے لیے کوئی بندوبست کر۔ ابن زیاد بصرہ کا گورنر تھا۔ کوفہ میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زور توڑنے کے لیے یزید نے اسے کوفہ کا گورنر بھی بنا دیا اور حکم نامہ بھیجا کہ کوفہ پہنچ کر مسلم بن عقیل کو تلاش کرو، اور جب وہ تمہارے ہاتھ آ جائیں تو انہیں قتل کر دو یا جلا وطن کر دو۔ ابن زیاد کی آمد اور ڈرانے دھمکانے سے اہل کوفہ خوف زدہ ہو گئے اور ان کے خیالات میں تبدیلی آنے لگی۔ ان حالات کے پیش نظر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختار بن عبیدہ کے ہاں رہنا مناسب نہ سمجھا اور رات کے وقت وہاں سے نکل کر ہانی بن عروہ کے ہاں چلے آئے۔ وہ محب اہل بیت تھا۔ ہانی کو آپ کا آنا سخت ناگوار گزرا۔ وہ کہنے لگا آپ یہاں نہ آتے تو اچھا تھا۔ اس کے بعد کے واقعات انشاءاللہ اگلے کلپ میں ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔